are listening to हमारा आपका हम सबका FM 107. दोहा में इस वक्त शाम के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मु अमीर ने पुर्तगाल के सदर के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। काबीना ने बंदिश में कमी के इक़दामात के मुताबिक अपने फैसलों में तरमीम की है। कतर ने फ़िलिस्तीनियों के बारे में इसराइली कार्रवाइयों पर मुतनब्बे किया है और उसने अफ़गानों के दरमियान मुसालहत की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेवेलो डिसोजा के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी पुर्तगाल के सदर के नाम इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने भी जमहूरिया पुर्तगाल के वज़ीर आज़म जनाब एंटोनियो कोस्टा के नाम इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। काबीना ने वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी की सदारत में वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाए जाने वाले अपने मामूल के हफ्तरोज़ा इजलास में वज़ीर सेहत की जानिब से मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम और इस वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट सुनी है। काबीना ने अपने इस इजलास में कहा है कि इस वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार की गई एहतियाती तदाबीर और इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखा जाए और पाबंदियों को बतदरीज नरम करने के मंसूबे के दायरे में काबीना ने सरकारी शोबे में मुलाजमीन की ड्यूटी के औकात के बारे में अपने साबिक़ा फैसले में तरमीम करते हुए कहा है कि अब आइंदा इतवार के रोज़ से सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी के औकात रोज़ाना 7 घंटे होंगे, जो सुबह 7 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक होंगे। इसके अलावा काबीना ने फैसला किया है कि हेल्थ फैकल्टीज़ में तिब्बी खिदमात रोक देने के फैसले में भी तरमीम की जा रही है कि हेल्थ के प्राइवेट इदारों में 40% तक तिब्बी खिदमात दोबारा शुरू की जा सकती हैं और हंगामी यानी एमरजेंसी की खिदमात वजारत सेहत की शर्तों के मुताबिक आइंदा पीर के रोज़ से ता इत्तलाए सानी जारी रखी जाएंगी। इन फैसलों के बाद काबीना ने उसके आज के इजलास के एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर बहस की और उनमें केमिकल और पेट्रोकेमिकल की वो अशिया जो कतर में प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी खरीदो फरोख्त के लिए हुकूमती तंजीम के बारे में एक कानूनी बिल की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा कतर में सियाहत की नेशनल काउंसिल और जमहूरिया ऑस्ट्रिया की वजारत वफाकी पायदारी और सियाहत के दरमियान सियाहत और टूरिज़म के शोबे में ताउन से मुताल्लिक़ एक मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी भी दी गई है। साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो के दरमियान सलाम व तहियात का तबादला हुआ है। इंडोनेशिया के लिए कतर की सफ़ीर मोहतरमा फौजिया बिन्त इदरीस सलमान असलैती ने दारुल हुकूमत जकार्ता में सदारती महल में कागजात नामजदगी पेश करते हुए इन पैगामात का तबादला किया है। वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मरेखी ने एक मरतबा फिर
فلسطینی عوام کے بارے میں قطر کے مستقل اور راسخ موقف کی تجدید کی ہے، جبکہ یہ عوام قانونی جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے غصب شدہ حقوق بحال کرانے اور اپنی مقبوضہ سرزمین واگزار یا آزاد کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر مملکت نے تنظیم اسلامی تعاون کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی فاصلاتی وزارتی اجلاس میں بیان دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی موجودہ کوششیں نہایت ہی خطرناک ہیں اور اس کی یہ کارروائیاں اس علاقے اور پوری دنیا کی امن و سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان اسرائیلی کوششوں سے 2 ملکوں پر مشتمل حل ناکام ہو جائے گا، جس پر ساری دنیا متفق ہو چکی ہے کہ پائیدار، منصفانہ اور جامع امن کی بحالی کے لیے اس حل کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازع کو ختم کرانے کے لیے وزارت خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے اپنے حالیہ دورہ کابل میں کہا ہے کہ قطر افغان بھائیوں کے درمیان مصالحت کے حصول کے لیے ہر طرح کی مدد اور ضروری تائید و حمایت کے لیے تیار ہے۔ ملک میں بندش اور پابندیوں کے اقدامات میں بتدریج کمی کے اعلان کے ساتھ ہی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں مزید 1844 اشخاص اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 49,413 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ مزید 1,716 اشخاص اب اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اور 4 مریض وفات پا گئے ہیں۔ قطر پوری دنیا میں اس بیماری میں اموات کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم تعداد کا ملک ہے اور یہاں صحت کا شعبہ 2 ٹوک انداز میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں اب بندش کے اقدامات نرم کر دیے گئے ہیں تاکہ زندگی کا پہیہ دوبارہ سے معمول کے مطابق گھومنا شروع کر دے۔ زندگی کبھی تھم نہیں سکتی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کورونا کی حالیہ وبا نے بھی زور دیا ہے۔ اسی لیے بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے پابندیاں بتدریج اٹھا لینے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس منصوبے نے معاشرے اور سماج میں مثبت اور پازیٹیو انداز میں رد عمل وصول کیا ہے اور سماج اس منصوبے کے 4 مراحل کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ سماج نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ وہ طے کردہ اقدامات کی پابندی کرتا رہے گا تاکہ معاشرے میں سلامتی اور حفاظت کی ضمانت مل سکے۔ ملک میں بتدریج زندگی معمول پر آ رہی ہے اور اس بحالی کے بہت مثبت نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ پابندیوں میں نرمی کے اقدامات ان قابل قدر کوششوں کی تاکید ہیں جو یہاں کی حکومت نے گزشتہ پورے عرصے کے دوران کی ہیں اور وہ کوششیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور اصل مقصد یہی ہے کہ اس وبا کا پھیلاؤ مکمل طور پر بند ہو جائے، معاشرے اور سماج کی حفاظت ہو اور زندگی بھرپور انداز میں دوبارہ معمول پر آ جائے۔ اب جبکہ قطر اس کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے راستے پر متعدد کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، لیکن لاطینی امریکہ کے ملکوں اور خاص طور پر برازیل میں یہ وائرس بہت ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور وہ پوری دنیا میں اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ کورونا وائرس گزشتہ سال چین سے شروع ہوا تھا اور اس وقت سے اب تک مسلسل پوری دنیا میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور وہ احتیاطی اقدامات اور تمام منصوبوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ لاطین امریکہ کے ممالک اب اس وبا کا دوسرا گڑھ بن گئے ہیں۔ چلی میں وہاں کا علاقہ سینٹیاگو چلی اس ملک میں اس وبا کا گڑھ ہے اور پورے ملک میں کورونا کے متاثرین کی 80% تعداد صرف اسی شہر میں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں کا ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ سروسز مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں۔ پیرو برازیل کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جو جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں کا صحت کا پورا سسٹم بری طرح تباہ ہونے کے قریب ہے،
خاص طور پر وہاں آکسیجن کی شدید کمی واقع ہو گئی ہے، اور جنوبی امریکہ کے ان تمام ملکوں میں ہیلتھ سسٹمز نہایت کمزور ہیں، اس لیے وہاں اس وبا کے پھیلاؤ کی رفتار بہت تیز ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لاطن امریکہ کے متعدد ملکوں نے اس وبا کے پھیلاؤ میں تیزی کے باوجود تنہائی، قرنطینہ اور نقل و حرکت پر پابندیوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ان ملکوں کی اقتصادی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کر دیا جائے کہ اس وائرس کی وجہ سے وہاں کی معیشتیں بہت بری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ لیبیا میں قومی وفاقی حکومت کی فوجیں مسلسل اچیومنٹس اور فتوحات حاصل کرتی جا رہی ہیں، اور اب وہ عسکری اہمیت کے شہر سرت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ وفاقی حکومت کی فوجوں نے میجر جنرل خلیفہ حفتر کی فوجوں کو بہت بھاری نقصانات پہنچائے ہیں۔ اور ایتھیوپیا کی پارلیمنٹ نے آج وزیر اعظم ابی احمد کی وزارت عظمیٰ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال اگست میں کرائے جانے والے عام انتخابات اب ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے پرتگال کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کابینہ نے بندش کی کمی کے اقدامات کے مطابق اپنے فیصلوں میں ترمیم کی ہے۔ قطر نے فلسطینیوں کے بارے میں اسرائیلی کارروائیوں پر متنبہ کیا ہے، اور اس نے افغانوں کے درمیان مصالحت کی بھرپور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔